ایک بہت عجیب و غریب چیز ہوئی عمران ریاض خان کی ویڈیو میں. اس ویڈیو نے سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ یہ بندہ کیا ہے، یہ کیسے جانتا ہے، کس طرح سے اس کے پاس خبر پہنچتی ہے. خبر سب سے پکی عمران ریاض خان کے پاس ہوتی ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہے جلنے والے صحافیوں کی جو عمران ریاض خان کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جھوٹ عمران ریاض خان کی خبروں میں ہوتا ہے. یعنی وہ جو 9 مئی ہوا تھا تو ایک اے آئی تصویر یہ اشارتاً استعارتاً استعمال کی گئی تھی اور اس کے بارے میں کہ عمران ریاض نے یہ ایکچوئل تصویر بنا کر دی ہے. تو اس طرح کا جھوٹ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے عمران ریاض کے حوالے سے. لیکن آپ دیکھیے جب میاں نواز شریف ملک سے گئے تو اس سے بہت پہلے عمران ریاض خان نے بتا دیا تھا کہ یہ جائیں گے، عدالت بھیجے گی میاں نواز شریف کو، کن گراؤنڈز پر بھیجے گی، یہ سب بتا دیا تھا. تو بڑی حیرانی کی بات تھی اور اس کے بعد بہت عرصے تک ڈسکس ہوتا رہا کہ عمران ریاض خان کے پاس یہ خبر کیسے تھی. پھر بعد میں لوگوں نے کہا کہ عمران ریاض خان کو خبریں اسٹیبلشمنٹ سے ملتی تھیں، مل گئی تھیں، لیکن اس کے بعد بھی عمران ریاض خان کے پاس خبر ہر بار پکی ہوتی تھی. تو بڑی حیرانی کی بات تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا. اب ایک بار پھر عمران ریاض خان نے مریم نواز شریف کے معاملے میں یہی کر کے دکھایا ہے اور میں ان دونوں چیزوں کو جوڑ کر سامنے رکھ کر ان کی ٹائمنگ دیکھ رہا تھا تو میرے لیے بڑی حیرانی کا معاملہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا ہے. یعنی ایک جانب مجھے عمران ریاض خان نظر آ رہا تھا ایک ریڈ شرٹ میں، عام طور پہ چشمہ نہیں لگاتا، چشمہ لگا کے اپنی ویڈیو میں بتا رہا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد کچھ گھنٹوں کے بعد وہ ہو گیا. یہ بڑی حیران کن چیز تھی کہ جو عمران ریاض خان نے بتایا وہ کچھ گھنٹوں کے بعد ہو گیا. ہوا کیا؟ دیکھیے ہم نے ایک ویڈیو دیکھی مریم نواز شریف صاحبہ کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نام نامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب رب کائنات جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا الفاظ دست بستہ ہیں میرے سامنے سب، جانچا ہے خوب خوب ہر ایک لفظ کا نسب، تھرا رہا ہے پھر بھی قلم کیا لکھوں لقب، میں پیش آفتاب مثال چراغ شب، کیسے بیاں ہو مرتبہ عالی وقار کا، لاؤں کہاں سے ڈھنگ میں پروردگار کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا اللہ رب العزت کے لیے ممکن ہے. ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں، اس کا ہمیں حکم بھی ہے، لیکن کما حقہ یہ ہم کر پائیں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو انہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مریم نواز شریف صاحبہ جو پاکستان سے گئی تھیں وہاں موجود تھیں. پیچھے بڑے ہائی فائی کیمرے پر شوٹ تھی، وہ ایچ ڈی شوٹ. تو پیچھے ان کی ٹیم کی 2 خواتین نظر آ رہی تھیں لیکن بلرڈ تھیں، دھندلی تھیں. مریم نواز شریف اور ان کے سامنے جو حلقہ تھا جہاں وہ 4 بچے موجود تھے وہ بڑے فوکسڈ تھے، وہ نظر آ رہے تھے اور مریم نواز شریف ان سے کچھ بات کر رہی تھیں. اب ہوا کیا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پی ایم ایل این نے اس تصویر کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں آ کر دعویٰ کیا کیا. پی ایم ایل این نے ٹویٹر پہ، یہ ہمارے سامنے تاریخ وغیرہ سب کچھ ہے، تو صبح 5:23 کا وقت تھا 21 تاریخ کو. پی ایم ایل این نے ٹویٹر پہ بتایا آ کر اس ویڈیو کو لگا کر، اچھا اس کے پیچھے نشید کا انسٹرومنٹل تھا، مولایا صلی وسلم دائماً ابدا، تو وہ انسٹرومنٹل تھا جو غالباً پاکستان میں آلپرز کے یا کسی اور پروڈکٹ کے کمرشل میں ہمیں سنائی بھی دیتا ہے. تو وہ تھا اور مریم نواز شریف بچوں سے بات کرتی تھی. بچے آن دیئر اون بالکل جو کر رہے ہیں کرنے دو فریلی، وہ اپنی اس ٹائم کو دے آر ہیونگ گڈ ٹائم. مریم نواز شریف صاحبہ ان کی نانی ان کے سامنے موجود ہے، یہ مریم نواز شریف کے نواسے اور نواسی ہیں. تو ان بچوں کے سامنے مریم نواز شریف صاحبہ موجود ہیں. پی ایم ایل این نے ٹویٹر پہ لکھا صبح 5:23 پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مسجد نبوی کے روح پرور ماحول میں ننھے بچوں کو سیرت نبوی کے روشن پہلو سمجھانا، یہ وہ مناظر ہیں جس میں علم، محبت اور عقیدت کی جھلک یکساں طور پر نمایاں ہے. اچھا یہ جو الفاظ ہیں یہ بڑے چن کر لکھے گئے الفاظ ہیں. علم محبت عقیدت کی جھلک یکساں طور پر نمایاں ہے. یعنی یہ جو پی ایم ایل این میں 2-4 لوگ ہیں جو میاں نواز شریف کی تقریر لکھتے ہیں یا شاعری کرتے ہیں یا مریم نواز شریف کی تقریر لکھتے ہیں، یہ ان میں سے کسی نے بہت احتیاط کے ساتھ چن کر لفظ لکھے. یہ جو یکساں طور پر نمایاں ہے، علم برابر، محبت برابر، عقیدت برابر،
سب کی جھلک یکساں طور پر نمایاں ہے. تو بڑا طریقے سے لکھا گیا یہ ٹویٹ تھا صبح 5:23 پر. اب آپ اس میں اگر دیکھیے تو میں نے کہا نا HD کیمرہ, اس کیمرے میں آپ کو کم از کم 6 اینگل نظر آئیں گے. ایک اینگل وہ جس میں وہ پیچھے خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, مریم نواز شریف صاحبہ کا رائٹ سے لیا گیا پروفائل. ایک اینگل وہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کا لیفٹ سے لیا گیا پروفائل. ایک اینگل وہ جس میں پروفائل کم ہو جاتا ہے, تھوڑا سا اور اینگل پہ کیمرہ مین آ جاتا ہے. اسی طرح سے رائٹ سے لیفٹ سے یہ کام کیا گیا ہے. 6 اینگلز ہیں کیمرہ مین کے موو کرنے کے. بچوں کے کلوز اپس ہیں, اور بچے جو کر رہے ہیں اچھل کود بھی ہلکی پھلکی سی ہے, کھڑا ہونا بیٹھنا, کیمرے کو ایک بچہ یوں کر کے دیکھ رہا ہے وہ بھی ہے. وہ بالکل ان کی معصومیت اپنی جگہ. یہ سب کچھ ہو گیا. مریم نواز شریف صاحبہ پستہ شو کلر کے عبایا میں ہیں, جو اس جگہ کا مناسب ترین لباس ہے اس میں ہے. بعض لوگ ان کے میک اپ پہ نیلز پہ باتیں کر رہے ہیں, میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. مجھے پرابلم کیا ہے اس میں؟ آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں, مجھے چھوڑ دیجئے, نیچے کمنٹس دیکھیے. لوگوں کی اکثریت بتا رہی ہے کہ آپ وہاں جا کر بھی ٹک ٹاک بنانے سے باز نہیں آئے. آپ نے اس جگہ, اس مقام کو کہ جہاں قلب سجدہ کرتا ہے, جہاں نظر سجدے کرتی ہے, جہاں آنسو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, جہاں جذبات کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے, وہاں پر بھی آپ تیاری کر کے گئے تھے. کیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو تیاری کر کے گئے تھے؟ عمران ریاض نے اس سے پہلے ویڈیو بنا کر یہ بتایا تھا کہ یہ لوگ اسپیشلی اس کے لیے بندے لے کر, کیمرے لے کر گئے ہیں. اب یہ وہاں سے HD ویڈیو بنائیں گے, مختلف اینگل سے بنائیں گے, اس پر میوزک لگائیں گے, اور اس کو روح پرور ماحول میں مریم نواز شریف, وزیر اعلیٰ پنجاب, یہ جاری کریں گے. اور آپ نے وہ کام کیا جو عمران ریاض نے بتایا تھا اپنی ویڈیو کے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ عمران ریاض کی ویڈیو میں کہاں کس جگہ نظر آتا ہے. آپ دیکھیے, یہ عمران ریاض کی ویڈیو ہے. All set for the big movement after Eid. Inside story by عمران ریاض خان, exclusive analysis. اس میں, اس ویڈیو میں عمران ریاض خان کی یہ ہے 17واں منٹ اور 25 سیکنڈ سے 40 سیکنڈ کے آس پاس کا وقت ویڈیو کا, جہاں عمران ریاض خان یہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں. اور عمران ریاض سے کئی گھنٹے پہلے بتا رہے ہیں. اس کے بعد یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں, ٹویٹر پہ یہ پوسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے, پھر PMLN کے رہنما کارکن اس کو, ثانیہ عاشق اور دیگر لوگ اس کو پوسٹ کرتے ہیں. اب میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں, عمران ریاض کو کیسے پتا تھا؟ پاسبلٹیز کیا ہیں؟ عمران ریاض نے پہلے سے بتا دیا, یا تو عمران ریاض ایک جادوگر ہے اور اس جادوگر کو پتا تھا, اس نے اپنے جادو کے زور پہ پتا چلا لیا. بکواس بات ہے, نو پاسبلٹی. یا پھر مریم نواز شریف نے خود عمران ریاض کو بتا دیا کہ میں یہ کروں گی اور اس کو پھوڑنا مت یوٹیوب پر, اور عمران ریاض نے پھر بھی کر دیا. کسی حد تک پاسبلٹی ہو سکتی ہے, جس کا پلان ہے اس نے بتا دیا. سب سے بڑی پاسبلٹی مریم نواز شریف کی یہ جو بھی PR ٹیم ہائر کی گئی اس چیز کے لیے, اس ٹیم میں کسی ممبر نے عمران ریاض کو, عمران ریاض کے کسی قریبی شخص کو یہ بتا دیا, اور عمران ریاض نے یہ اپنی ویڈیو میں پہلے سے بتا دیا. یہ سب سے بڑی پاسبلٹی ہے. آسان سی بات ہے. اب آپ ایک چیز کا اندازہ کیجیے, اگر یہ سب سے بڑی پاسبلٹی ہی وجہ ہے, یا ایک اور وجہ یہ ہو سکتی نا کہ انہوں نے پہلے سے بنا لیا اور عمران ریاض تک لیک ہو گیا ہو. پہلے سے بنانا پاسبل نہیں ہے کیونکہ آپ گئے ہمارے سامنے ہیں. تو یہ جو سب سے بڑی پاسبلٹی ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں کہ مریم نواز کی اس PR ٹیم میں سے کسی نے بتا دیا. آپ اندازہ کیجئے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جس نے ان کے مخالفین کو, پاکستان تحریک انصاف کو, عمران خان کو ووٹ دیا ہے, وہ تو ان سے نفرت کرتی ہے. جن لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا ہے وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں, مگر وہ بھی ان سے اس درجے کی نفرت اور مخالفت رکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی سب سے ریلیونٹ اور سب سے بہتر انداز میں اس کام کو انجام دینے والے آدمی کو بتا دیا ہے. تو عمران ریاض نے پھر وہ ان کے کرنے سے پہلے بتا دیا. ہم یہ پاسبلٹی اپنی اس ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے کہ ممکنہ طور پر کیا ہوا ہے جس کے نتیجے میں عمران ریاض خان نے یہ سب کچھ کر دیا. تو تب ایک ممبر نے سوال اٹھایا کر لیں گے لیکن آپ ایک اور چیز دیکھیے, عمران ریاض ہے اور جس کو یہ سب سے زیادہ واچ کرتے, سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے, اس نے اگر یہ بتا دیا تھا تو اس کے کئی گھنٹے بعد PMLN والوں نے پھر بھی پبلک کر دیا. یہ کتنے بڑے, منصور علی خان کہتے نا, کتنے بڑے نیلے, کتنے نکمے ہیں کہ جب یہ ہو گیا کہ یہ لوگ یہ کریں گے, مریم نواز شریف صاحبہ یہ کریں گی, انہوں نے پھر بھی کر دیا. اور اس کے بعد وہ مذاق اڑ رہا ہے, میم بنی ہوئی ہے,
لوگ عمران ریاض کے اس دعوے کو یہ لوگ یہ کریں گے، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کر دیا مریم نواز کی ویڈیو، اور اس کے بعد وہ جو عمران ریاض خان کی چکوال میں اپنے فارم ہاؤس کی ویڈیو ہے ہنستے ہوئے تالی مارنے کی، وہ لگا کے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ ان لوگوں کی حالت ہے. تو ایک، یہ پلان نہیں کر سکتے. دو، یہ کسی جگہ جائیں اور وہ جگہ پلاننگ کی نہ ہو، وہ جگہ حاضری کی جگہ ہو، یہ اس جگہ بھی پلاننگ ضرور کریں گے. تین، ان کی پلاننگ فلاپ ہوتی ہے. چار، جو ان کے لیے کام کرتے ہیں وہ بھی ان کی مخالفت رکھتے ہیں، اور وہ ان کے ان لوگوں کو جو ان کو سبق سکھا سکتے ہیں ان لوگوں کو جا کے لیک کرتے ہیں.